لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگان دین کا ذکر خیر کرنے کی، ان کے یوم عرس اور یوم ولادت کی تاریخوں پر سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان سے بزرگ کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ سلسلہ قادریہ کے شجرے کی ایک نہایت ہی عظیم الشان بزرگ، ہماری مراد حضرت سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آج ہم حضرت کا ذکر خیر اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی 27 تاریخ اور 334 ہجری کو حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ آج بھی ذی الحجہ کی 27 تاریخ ہے اور اس مبارک تاریخ میں حضرت کی بارگاہ میں عرس کے موقع پر ہم خراج عقیدت اس بیان کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ یوں تو الحمدللہ خاص ہے ہی ہیں، ہمارے لیے اور اخص الخاص اس لیے بن جاتے ہیں کہ آپ الحمدللہ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم الشان شجرے کے عظیم الشان بزرگ ہیں۔ آپ ہی کی نسبت سے یہ شعر ہے کہ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ بہت مشہور شعر ہے، اکثر آپ دعاؤں میں سنتے ہیں۔ یہی بزرگ کے تعلق سے یہ شعر ہے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ آئیے حضرت کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت شریف کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 247 ہجری 861 عیسوی میں بمقام سامرا جو نوح بغداد میں ہے ہوئی، اور وہیں پر آپ کی نشو نما ہوئی، وہیں آپ کی تربیت ہوئی، آپ بڑے چڑھے۔ مگر ایک قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت سرشتہ میں ہوئی۔ آپ کے نام نامی کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کے نام و اسم گرامی جعفر ہے اور کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کے نام کے سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام اس طرح ہے، دلف بن جعفر اور دلف بن حجدر، مگر آپ کے مرقد مبارک پر آپ کا نام جعفر بن یونس کندہ ہے اور لقب آپ کا مجدد تھا۔ شبلی کے نام سے آپ مشہور ہوئے، شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ شبلی آپ کو کہنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ کو شبلی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ موضع شبلہ یا شبیلہ کے رہنے والے تھے۔ آپ اپنے جگہ، اپنے علاقے کی طرف منسوب کر کے شبلی کہے جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے علوم کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے، علوم دینیہ کے تعلق سے آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک علم فقہ و حدیث پڑھا، یہاں تک کہ علم کا دریا میرے سینے میں موجزن ہو گیا۔ پھر میں نے معلمان طریقت کی خدمت مبارکہ میں گیا اور ان سے کہا کہ مجھے علم الہی کی تعلیم دو، مگر کوئی شخص بھی نہ جانتا تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ کسی چیز کا نشان کسی چیز سے ملتا ہے لیکن غیب کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور کہا کہ آپ لوگ تو خود اندھیری رات میں ہیں اور الحمدللہ کہ میں صبح روشن میں ہوں۔ پھر میں نے حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی ولایت کو ایک چور کے سپرد کر دیا، حتیٰ کہ کچھ اس نے میرے ساتھ کیا جو کیا۔ آپ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام مالک کے مقلد تھے اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو زبانی یاد تھی۔ الحمدللہ آپ مالکی بزرگ ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے آپ، یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہترین تصنیف جو موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ہے، آپ کو یہ کتاب پوری کے پوری الحمدللہ زبانی یاد تھی۔ صاحب علم و حال، علوم ظاہری و باطنی و افق رموز و خفی و جلی، حضرت شیخ جعفر ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 12ویں امام و شیخ طریقت ہیں۔ آپ مرید و خلیفہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ عبادات و مجاہدات و مکاشفات میں آپ کا مقام بہت ہی بلند ہے اور آپ کے نکات و عبادات اور رموز و اشارات و ریاضات و کرامات کا احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ جتنے بھی مشائخ آپ کے زمانے میں تھے آپ نے ان کی زیارت کی اور ان کی صحبت میں رہے۔ آپ نے علوم طریقت کو بدرجہ کمال حاصل فرمایا، چونکہ آپ کی جان سے ایسے اسرار و رموز کا اظہار ہونے لگا جو لوگوں کی عقلوں سے بہت بلند و بالا ہوتے، جس کی وجہ سے ناواقف لوگ آپ کو دیوانہ بھی کہتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کچھ دنوں تک ایک درخت پر گھومتے اور ہو کہتے،
لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کی یہ کیسی حالت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس درخت پر ایک فاختہ ہے جو کو کو کہہ رہی ہے، اس لیے کہ میں بھی اس کی موافقت میں ہو کہہ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ راوی کا بیان ہے کہ جب تک آپ خاموش نہ ہوتے وہ فاختہ بھی خاموش نہ ہوتی۔ الحمدللہ۔ اور آپ مجاہدہ کی ابتدا میں آنکھوں میں نمک ڈال لیا کرتے تھے تاکہ تمام رات جاگتے رہتے اور آنکھوں میں نیند نہ آئے۔ محبوب آپ ارشاد فرماتے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے اور جو غافل ہوتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ غور کیجئے، روایت ہے کہ ایک دن آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کی کثرت کر رہے تھے۔ ایک درویش نے آپ کو کہا لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے یہ سن کر نعرہ لگایا اور فرمایا کہ میں خوف کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں لا کہتے رہ جاؤں اور اللہ تک پہنچنے سے پہلے ہی میرا دم نکل جائے اور اسی وحشت میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اس بات سے اس درویش پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور لرزہ بر اندام ہو کر جان پرواز کر گئی۔ اس درویش کے وصال کے بعد ان کے رشتہ دار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو گرفتار کر کے دارالخلافت میں لے گئے۔ اس وقت آپ پر غلبہ وجد سے اس طرح چل رہے تھے جیسے ایک مست آدمی چلتا ہے، یہاں تک کہ درویش کے رشتہ داروں نے آپ پر جو اس جوان درویش کے خون کا دعویٰ کیا، خلیفہ نے آپ کو کہا کہ تمہارے پاس اس دعوے کا کیا جواب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جان عشق کی آگ سے بقا کے انتظار میں تھی، اس لیے حق تعالی کہ جلال نے اس کو بالکل جلا دیا ہے اور تمام علائق سے قطع تعلق کر لیا ہے، اور جب شوق سے اس کی طاقت نہ رہی، ساتھ ہی صبر کی کمی ہوئی، یہاں تک کہ جو امور اس کے سینہ باطن میں عشق کا تقاضا کرنے والے پوشیدہ تھے وہ مشاہدہ جمال سے بجلی کی مانند بھڑک اٹھی اور قلب پر اثر کیا، پھر سوختہ جان مرغ کی طرح بدن سے نکل کر کے پرواز کر گئی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس میں شبلی کا کیا جرم و گناہ ہے؟ آپ کی یہ تقریر عارفانہ سن کر خلیفہ نے کہا کہ شبلی کو جلد یہاں سے بھیج دو، کیونکہ صرف ان کی باتوں ہی سے میرے دل پر ایسی صفت و کیفیت طاری ہوئی ہے کہ کہیں میں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ غور کیجئے، اللہ والوں کے کلام میں، ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ آپ نہاون کی عمارت پر فائز تھے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہاون کی عمارت پر فائز تھے کہ ایک مرتبہ دربار خلافت میں تمام امراء کے نام سے حاضری کے پروانے جاری ہوئے۔ آپ بھی بحیثیت امیر دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت خلیفہ نے جملہ امراء سلطنت کو خلعت سے نوازا۔ اسی اسنا میں ایک امیر کو چھینک آئی اور اس نے اسی خلعت سے اپنے منہ اور ناک کو صاف کیا۔ لوگوں نے اس فعل سے خلیفہ کو آگاہ کر دیا۔ خلیفہ نے اس سے وہ خلعت چھین لیا اور عمارت سے بھی معزول کر دیا۔ آپ جب اس حال سے آگاہ ہوئے تو سوچا کہ جو شخص مخلوق کے دیے ہوئے خلعت کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے تو وہ عزل و استخفاف کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اس کا خلعت و رتبہ چھین لیا جاتا ہے، پس جو شخص اس احکم الحاکمین کے ساتھ بے ادبی کرے تو خدا جانے اس کی کیا حالت ہوگی۔ آپ اسی وقت خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو کہا کہ اے امیر، تم ایک مخلوق ہو، اس کے باوجود اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ تمہارے خلعت کے ساتھ بے ادبی کریں، جبکہ تمہاری خلعت کی قدر و قیمت کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ پس سن لو کہ بادشاہ احکم الحاکمین نے مجھے اپنی دوستی و معرفت کی خلعت دیا ہے، کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ میں اس کے دیے ہوئے خلعت کو مخلوق کی خلعت سے ناپاک کروں؟ آپ یہ کہہ کر باہر نکل آئے اور عمارت کو خیر آباد کر دیا اور حضرت خیر نساج کی مجلس میں آ کر کے توبہ کی۔ غور کیجئے، اللہ والے ایسے سبق لیتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے الحمدللہ حالات سے بھی سبق لیتے ہیں۔ حضرت خیر نساج نے آپ کو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیج دیا۔ آپ وہاں حاضر ہوئے تو فرمایا آشنائی دوست کے گوہر کا نشان آپ کے پاس ملتا ہے، تو آپ مجھے بخش دیں یا فروخت فرمائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اسے فروخت کر دوں تو ہرگز اس کی قیمت ادا نہیں کر سکو گے، اور اگر بخش دوں تو تم کو مفت مال کی کچھ قدر و قیمت نہ ہوگی اور تم خواہ مخواہ اسے ضائع کر دو گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جوان مردوں کی طرح اپنے سر کو قدم بناؤ اور اس دریا میں کود پڑو یہاں تک کہ صبر و انتظار کرو کہ وہ گوہر تمہارے ہاتھ آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال تک گندک فروشی کرو،
بس آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب 1 سال ہو گیا تو پھر فرمایا کہ جاؤ 1 سال تک دریوزہ گیری کرو، وہ بھی اسی طرح کی کہ کسی شے کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ بس آپ نے ایسا ہی کیا، اور سال بھر آپ نے بغداد کے تمام بازاروں میں دریوزہ گیری کی، اور کسی شخص نے آپ کو کچھ نہ دیا، یہاں تک کہ پوری کیفیت آپ نے اپنے شیخ کی خدمت میں آ کر عرض کیا۔ تو آپ نے شیخ سے ارشاد فرمایا کہ شاید اب تم نے اپنی قدر و قیمت کو سمجھ لیا ہوگا کہ لوگوں کے نزدیک تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اب مخلوق میں دل نہ لگانا اور اس کو کسی چیز پر فوقیت نہ دینا۔ اس کے بعد پھر شیخ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے شہر نہاون میں اس امیری اور حاکمی کے فرائض کو انجام دیا ہے، اس لیے جاؤ اور اہل نہاون سے معافی طلب کرو۔ آپ اپنے شیخ کے حکم کے مطابق تشریف لے گئے، اور ایک گھر کے سوا باقی سب لوگوں سے معافی چاہی، کیونکہ اس گھر کے آدمی وہاں موجود نہ تھا، اس لیے آپ نے اس کے کفارے میں 1000 دینار صدقہ کیا۔ اس کے باوجود بھی آپ کے دل کو قرار نہ ہوا، یہاں تک کہ 4 سال تک آپ نے اس حالت میں گزار دیا۔ پھر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے اندر جاہ طلبی باقی ہے، اس لیے جاؤ 1 سال اور گدائی کرو۔ آپ فرماتے کہ میں نے 1 سال اور گدائی کی، اس حالت میں جو کچھ ملتا وہ شیخ کی خدمت میں لے آتا، اور شیخ اس کو لے کر درویشوں میں تقسیم فرما دیتے، مجھے ہر رات بھوکا ہی رکھتے۔ یہاں تک کہ جب سال گزر گیا تو شیخ ارشاد فرمایا کہ اب تمہاری صحبت کے قابل ہو گئے، مگر اس شرط پر کہ درویشوں کی خدمت کرو۔ پس آپ نے 1 سال درویشوں کی خدمت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ کے شیخ طریقت نے سوال کی، اے ابا بکر، اب تمہارے نفس کی قدر و قیمت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو تمام جہان سے کم تر دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ اب جا کر تمہارا ایمان درست ہوا۔ پھر آپ نے شریعت و طریقت میں وہ کمال حاصل کیا کہ آپ کے شیخ طریقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں آپ کے مقام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی بڑی عظمت و شان ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی الحمدللہ ان کی بڑی عظمت و شان ہے۔ غور کیجئے کہ جب تک حضرت شیخ ابوبکر شبلی کے نفس کو کچل نہیں دیا گیا، جب تک ان کی خودی کو مار نہیں دیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تب تک آپ نے ان کو کوئی خلت نہیں دیا، ان کو کوئی مقام نہیں دیا، صحبت بھی ان کو نہیں عطا فرمایا۔ اور جب ان کے نفس کو کچل دیا، ان کی خودی کو مار دیا، تب جا کر کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی صحبت عطا فرمائی۔ تو خودی کو مارنا کسی مقام کو پانے کے لیے ضروری ہے، اپنے نفس کو کچلنا آخرت کی کسی منزل کو پانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد جو اپنے وقت کے عظیم محدث و فقیہ اور بزرگ ہیں، ان کی مجلس میں علماء و فقہا کا مجمع رہتا۔ ایک روز حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی مجلس میں تشریف لے گئے تو وہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگایا اور پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ ایک ناواقف نے کہا، حضرت یہ تو دیوانہ ہے اور آپ اس قدر احترام فرما رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر بن مجاہد نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں کیا خبر میں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور یہ خبر یاد رکھو کہ میں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خواب کا واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک کا قائم ہے۔ پھر جس وقت حضرت ابوبکر شبلی اس مجلس میں، آقا کی اس مجلس میں تشریف لائے تو رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شبلی پر اتنی شفقت و مہربانی کس وجہ سے ہے؟ تو حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر روز نماز کے بعد لقد جاءکم رسول تا العظیم پڑھتا ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ بس ان کے اس ادا کی وجہ سے میں ان کو محبوب رکھتا ہوں۔ غور کیجئے، آقا کریم علیہ السلام کو الحمدللہ اپنے امتی کے تمام اعمال کی خبر بھی ہے اور اس کا اجر بھی الحمدللہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی عادت تھی کہ آپ جس جگہ اللہ کا نقش دیکھتے، لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھتے تو بوسہ دیتے اور بڑی تعظیم کرتے۔ تو ندا آئی کہ کب تک نام کے ساتھ مشغول رہے گا؟ اگر تو مرد طالب ہے تو اس کی تلاش میں قدم رکھ،
یہاں تک کہ یہاں جب آپ نے یہ آواز سنی تو آپ پر عشق غالب ہو گیا اور اشتیاق ورود نے اتنا غلبہ کیا کہ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے آپ کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک موج آئی اور اس نے آپ کو کنارے پر پھینک دیا، پھر اپنے آپ کو آگ میں ڈالا لیکن آگ نے بھی آپ کو نہ جلایا۔ اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو کئی ہلاکت میں ڈالا مگر حق تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ جب آپ کی بے قراری اور زیادہ ہو گئی تو آپ نے فریاد بلند کیا کہ افسوس ہے اس شخص پر جس کو نہ پانی ہلاک کرے اور نہ آگ، نہ درندے اور نہ ہی پہاڑ۔ اس کے جواب میں یہ آواز آپ نے سنی کہ جو حق کا مقتول ہے اس کو سوائے اس کے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آپ دیوانگی شوق میں اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ 10 دفعہ آپ کو زنجیروں میں باندھا گیا لیکن آپ نے کسی طرح بھی قرار نہ لیا، یہاں تک کہ لوگ کہتے کہ شبلی بالکل دیوانہ ہے۔ اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے کہ تمہارے نزدیک دیوانہ ہوں اور تم میرے نزدیک دیوانے ہو، خدا کرے میری دیوانگی زیادہ ہو۔ الحمدللہ لوگوں کو فرماتے تھے کہ میں تمہارے نزدیک دیوانہ ہوں اور تم لوگ میرے نزدیک دیوانے ہو اور خدا کرے کہ میری دیوانگی زیادہ ہو۔ الحمدللہ اللہ کرم فرمائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانگی کے الزام میں ہسپتال میں داخل کر کے وہاں آپ کو قید کر دیا گیا۔ ایک جماعت آپ کی زیارت کو آئی تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا من انتم، تم لوگ کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے محبین ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں کے اوپر پتھر مارا جس سے وہ بھاگنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے محبین ہو تو میرے مارنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس لیے کہ محبین دوست کی بلا سے بھاگا نہیں کرتے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ زخمی ہو گئے، اس دوران خون کا جو قطرہ اس سے گرتا اس سے لفظ اللہ کا نقش بن جاتا۔ زخمی ہوئے آپ کے بدن سے جو بھی خون کا قطرہ گرتا تو لفظ اللہ جیسا لکھا جاتا ہے وہ عکس الحمدللہ بنتا نظر آتا۔ غور کیجئے کہ جو اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو ان کے ساتھ ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 27 تاریخ حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم وصال کے عرس کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک تاریخ میں حضرت کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ خراج عقیدت ضرور پیش کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضرت کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔